حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی سورت جو نماز فجر اور نماز عصر میں ایک بار پڑھتا ہے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 500 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، حج اور عمرے کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہیں۔ یہ دونوں عبادات گناہوں سے پاکی، اللہ کی رضا حاصل کرنے اور آخرت میں بلند درجات کا سبب بنتی ہیں۔ قرآن مجید میں حج اور عمرے کی فضیلت اس طرح بیان ہوئی: حج فرض ہے اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر دور دراز راستوں سے آئیں گے۔ نمبر 2، حج قبول ہونے کی بشارت: قبول شدہ حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ نمبر 3، عمرہ گناہوں کا کفارہ: ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فضائل: نمبر 1، حج کرنے والا نوزائیدہ بچے کی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور فحش باتوں اور گناہوں سے بچے، وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ رمضان میں عمرہ حج کے برابر: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا ایک حج کے برابر ہے۔ نمبر 3، حج کرنے والوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، انہوں نے اللہ کو پکارا تو اس نے جواب دیا اور اس سے مانگا تو اس نے عطا کیا۔ نمبر 4، حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کی میزبانی میں ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا بندہ جب حج یا عمرہ کرتا ہے تو وہ میری میزبانی اور عزت میں ہوتا ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی موت شہادت کی موت ہے۔ حجاج اور معتمرین کے لیے قیامت کے دن سفید روشنی ہوگی۔ حج کرنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر عرفات کے دن۔ حج اور عمرہ کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، حج اور عمرہ دونوں اسلام میں بہت زیادہ فضیلت والے عبادات ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ان کی بڑی اہمیت اور ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر حج کرنا ضروری ہے جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اور نہ فحش بات کرے نہ گناہ، تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ عمرہ بھی حج کی طرح گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے، خاص طور پر رمضان کے عمرے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول کرے، آمین۔ محترم ناظرین، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ جو بھی ایک بار اس کو پڑھے گا اسے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اور اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ قرآن مجید میں موجود مختلف سورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف سورتوں آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی سورت کی آیت کا
وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، حج اور عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ان آیت سے متعارف کروانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ وہ اللہ کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا، اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی سورت اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو آپ کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے یہ توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین، کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ 1 بار پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 70 کروڑ حاجت پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے اپنی حاجت کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف عام کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال اور دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا ہے۔ تو محترم ناظرین، جب آپ اس عمل کو کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن آپ نے بھی دعا مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے رب، میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے۔ اے اللہ، تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات کو دور کر دے، میری پریشانیاں دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، اور جو کبھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میرے اوپر رکاوٹیں ہیں، وہ دور کر دے۔ اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے، حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے، پیسے آپ نے کسی فقیر کو دے دینے ہیں، کسی غریب کو دے دینے ہیں، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ
آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسا کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں، پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کے اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود آپ کے پاس اسے سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ و تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں، دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہے جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار، مجبوروں، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں، ان کی ضروریات اس طرح خیال رکھیں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال، ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے گناہ گاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم اور کرم فرما۔ ناظرین، آئے چلتے ہیں اس سورت کی جانب جس کا ذکر میں نے آپ کو پہلے اس ویڈیو میں بتایا ہے۔ وہ سورت ہے سورت جاثیہ، سپارہ نمبر 25، جس کو پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سورت جاثیہ قرآن کی 25ویں سپارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامہ دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا۔ صرف ایک بار سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورت پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا، ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔